أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كما هو أهله، والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قضى الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال مولانا أبا محمد حسن العسكري عليه السلام: وهم لشيعتنا أضر من جيش يزيد. صدق مولانا العسكري علیہ السلام. اس مجلس کی قبولیت کے لیے ان ایام عطا کی تمام مجالس جو ہم نے منعقد کی ہیں، تمام مجالس کی قبولیت کے لیے ابتدائے حیات سے اس مجلس عطا تک جو ذکر میں ہم نے اہل بیت کا انجام دیا ہے، تمام اذکار کی قبولیت، اہل بیت کے در سے جڑے رہنے کی نیک توفیق جو اس بندے تک اللہ رب العزت نے ہمیں نصیب کی ہے، ہماری زندگیوں میں آخری سانس تک، ہمارے بچوں میں، ہمارے نسلوں میں قیامت تک باقی رہنے کے لیے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. جہاں کہیں بھی اہل بیت کے سامنے والے زندگی کر رہے ہیں، سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت، تمام پریشان مغنی اور مغیرات کی پریشانیوں کی دوری، اور تمام مغنی اور مغیرات مخصوصاً حاضرین کی شرعی اور دینی حاجات کے بحق عظمت امام حسن علیہ السلام پورا ہونے کے لیے صلوات پڑھ محمد و آل محمد. کی سلامتی اور امام کے تعجیل فرج کے لیے صلوات پڑھ محمد و آل محمد. جو مومنین باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ حضرات اندر آ سکتے ہیں، 25 خاصی جگہ اندر موجود ہے تاکہ مجلس عطا آپ بہتر سن سکیں. انشاءاللہ کہ اگر کوئی خاص وجہ نہیں ہے باہر بیٹھنے کی تو اندر جگہ موجود ہے، ہم آپ کی خدمت میں اعلان کر رہے ہیں. انشاءاللہ تمام مجالس اور اس مجلس کی قبولیت، در اہل بیت سے جڑے رہنے کی توفیق ہم سب کی زندگیوں میں باقی رہنے کے لیے مجلس کی ابتدا میں آپ امام کا وسیلہ اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے مجلس کا آغاز کریں گے. یا ابا محمد، یا حسن بن علی، ایھا الزکی العسکری، یا ابن رسول اللہ، یا حجۃ اللہ علی خلقہ، یا سیدنا یہ جو مجالس ہیں، مجالس کو امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے ساتھ ساتھ الوداعی مجالس سے ہم یاد کرتے ہیں. یہ ہمارا مصمم مضبوط عقیدہ ہے کہ جو کام بھی خدا اور اس کے اولیاء انجام دیتے ہیں، ہر کام کے پیچھے راز، سبب، علت اور وجہ ہوتی ہے. ممکن ہے کچھ وجوہات، کچھ اسباب اور کچھ علتیں ہمیں سمجھ میں آ جائیں، ممکن ہے کہ کچھ چیزیں ہمارے سمجھ میں نہ آئیں، لیکن ہمارے سمجھ میں نہ آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بھی کام ہوا ہے اس کے پیچھے کوئی فلسفہ، کوئی ہدایت، کوئی راز، کوئی سبب نہ ہو.
سلسلہ شروع ہوا. کل 2 مہینے 8 دن جو ہمارے یہاں مشہور ہے کہ 2 مہینے 8 دن کی سوگواری عزاداری مجالس ہم منعقد کرتے ہیں. کل ان 2 مہینے 8 دن کا آخری دن ہے. اگر ان مجالس جو چاند رات سے شروع ہوئی ہیں توجہ کریں ہم تو کئی عظیم شخصیتوں کی شہادتوں کی مناسبت سے مجالس کرتے کرتے ہم کہاں تک پہنچے ہیں. کس امام کی شہادت تک پہنچے؟ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت. امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کا مطلب یہ کہ بعد میں امام کی امامت کی شروعات ہو رہی ہے. یعنی امام حسین علیہ السلام کے ذکر سے شروع ہو کر امام مہدی کی تحدیث تک پہنچایا گیا ہے ہمیں. اور یہ پیغام دیا جا رہا ہے کوئی حسین کا ہو جائے اور مہدی تک نہ پہنچے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی فکر اس کی عدالت کا اور اس کے سفر کی انتہا امام مہدی تک نہ جائے. ان 2 مہینے 8 دن میں ہمیں مشق دی گئی ہے, ٹریننگ دی گئی ہے, سکھایا گیا ہے, نکھارا گیا ہے, ہمیں بنایا گیا ہے. آیت اللہ علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت عظیم شخصیت ہیں, ان کا ایک پیغام کچھ دن پہلے سوشل میڈیا سے ہمیں ملا. ہم نے دیکھا کہ علامہ امینی فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان اپنے گھر میں کسی کبوتر کو جو دوسرے جگہوں پر زندگی کر رہا ہو اپنے گھر میں پالنے کا ارادہ کرے تو لانے کے بعد اس کو 40 دن تک یا 30 دن تک اپنے گھر میں بند کر دیتا ہے, اپنا دانہ دیتا ہے, اپنے اشارے سکھاتا ہے, اپنی باتیں اپنے سے مانوس کر لیتا ہے, اپنے سے اس کو لگاؤ ایجاد کر لیتا ہے. 1 مہینے کے بعد اس کبوتر کو جہاں پر بھی لے جا کے چھوڑ دیا جائے وہ وہاں واپس آ جاتا ہے جہاں اس کے مالک نے, ابھی نیا مالک نے اسے جو محبتیں دی ہیں. علامہ امینی فرماتے ہیں 2 مہینے 8 دن امام حسین نے اپنا دانہ ڈالا, اپنا مرثیہ سنایا, اپنی تقریر سنائی, اپنی مجلس میں بٹھایا. اگر 2 مہینے کے بعد کوئی باہر جا کے حسین کا نہ آئے تو یہ وفادار عزادار نہیں ہے. عزادار ہونا ہے تو ہر زندگی کے مرحلے میں حسین کو یاد کرنا ہے. اگر گناہ کا موقع آ رہا ہے تو ذہن میں لانا ہے یہ میرے مولا کو پسند نہیں, یہ میرے آقا کو پسند نہیں, یہ میرے مولا کو پسند نہیں. اگر گزرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حسین ہی ہو گیا. ہمیں ضروری ہے کربلا سے نکل کر ظہور کو پہنچے. ایک ہمارے یہاں بہت ہی خوبصورت نیت کی جاتی ہے. ہم جب کوئی بندہ مومن زیارتوں کو نکلتا ہے ایران, عراق, شام, مکہ, مدینہ تو ہم کیا کہتے ہیں کون سی زیارت کو جا رہا ہے؟ ہم کہتے ہیں 14 معصومین کی زیارت کو جا رہے ہیں. لیکن وہ بندہ زیارت کتنے معصومین کی کر کے آ رہا ہے؟ 13 معصومین کی. کیوں؟ اس لیے کہ 14 معصوم زندہ ہیں, ابھی ان کی کوئی قبر نہیں ہے, کوئی روزہ نہیں ہے, جا کے زیارت کر کے آتے ہیں انسان. تو 13 معصومین کی زیارت کرنے کے لیے انسان جب جاتا ہے تو جانے سے پہلے لوگ کہتے ہیں یہ 14 معصومین کی زیارت کو جا رہا ہے. یہ حسن نیت ہے کہنے والوں کی, اور جنہوں نے ہمارے زبانوں پر یہ جملہ ڈالا ان کا شاید ارادہ یہ تھا کہ 14 معصومین کہہ کر یہ بتایا جا رہا ہے جو 13 معصومین کی زیارت کر کے آ جائے وہ اس قابل ہونا چاہیے کہ 14 کی زیارت کرے. اگر وہ 13 کی زیارت کر کے آ جائے لیکن 14 سے دور رہ جائے تو پھر وہ زیارت نہیں ہے جو ہونا چاہیے. استقبالیہ مجالس میں شعر پڑھا گیا تھا, یہ شعر آج ہم اپنے لیے اور آپ کے لیے عرض کر رہے ہیں. انشاءاللہ اگلے سال محرم اگر آیا
نہیں کریں گے، نہیں جائیں گے، نہیں بولیں گے، وہی کرتے رہے تو ہم کربلا تک تو آئے لیکن کربلا ہی نہیں ہوئے۔ ایک اپنے وقت کی مثال آپ کی خدمت پیش کریں، کوئی ظہور تک نہ جائے، حسین تک آئے لیکن امام مہدی تک نہ جائے، امام مہدی کے ولادت اور امام مہدی کی ولایت تک ہمیں پہنچا کر کل جو دن آئے گا امام مہدی کی ولایت کا پہلا دن ہے۔ 11ویں امام کی شہادت سے 12ویں امام کی امامت شروع ہو گئی ہے، تو 12ویں امام کی امامت کی تحریز پر لے جا کر ہمیں چھوڑ کر یہ امام حسین پیغام دے رہے ہیں کہ 2 مہینے 8 دن تمہیں اس قابل ہو جانا چاہیے، اگر محرم کے بعد اگر امام کو ظہور ہو جائے تو تم لشکر امام میں شامل ہو سکو۔ اگر لشکر امام کو ظہور ہو جائے اور لشکر امام میں ہم شامل نہ ہوں تو ہم عاشور تک تو آئے، ظہور تک نہیں پہنچے۔ ضروری یہ ہے کہ ہم عاشور سے ظہور تک پہنچے۔ اپنے یہاں کی مثال آپ کی خدمت پیش کریں، یہ مثال یہ ہمارا موضوع ہے، انشاءاللہ موضوع آپ کی خدمت پیش کریں۔ آج کل تھوڑا کم نظر آ رہا ہے، ممکن ہے بعض جگہوں پر ہو، لیکن آج تھوڑا سا ہم نے جو دیکھا کم ہے۔ کچھ سال پہلے جب گھروں میں کسی جشن کی مناسبت سے علم لگائے جاتے تھے، علم لگانے کے بعد سکے تبرک کے طور پر اچھالے جاتے تھے، سکے پیسے تبرک کے طور پر اچھالے جاتے، وہاں پر بچے جوان انتظار کرتے رہتے تھے کہ اب اچھالا جائے گا، علم کی برکت سے ڈالے جائیں گے، ہم اٹھائیں گے، ایک سکہ مل جائے تو اٹھا لیں گے۔ جہاں پر وہ سکے ڈالے جاتے تھے وہاں 2 طرح کے لوگ تھے، کچھ بچے ہوتے تھے، کچھ بڑے۔ بڑوں کا خیال اس سکے کو حاصل کرنے سے یہ ہوتا تھا کہ یہ سکہ مل جائے، ہم اپنے ساتھ رکھیں تاکہ ہماری کمائی میں برکت آ جائے۔ وہ سکہ حاصل کر کے خرچ کرنا نہیں چاہتے تھے، سکے کو اپنی زندگی میں برکت کی نیت سے رکھ لیتے تھے۔ لیکن جو بچے ہوتے تھے ان کو برکت کا خیال نہیں تھا، ان کو کمائی تھی، وہ 2 روپے ملے سے دکان میں جاتے کوئی چیز لے کر کھا لیتے، جتنا زیادہ مل جاتا بچوں کو اتنا بچے خوش ہو جاتے۔ تو عزیزان گرامی، جشن ایک تھا، علم ایک تھا، اچھالنے والا ایک تھا، جگہ ایک تھی، ایک محفل میں، ایک مجلس میں، ایک منبر کے نیچے بیٹھنا کافی نہیں ہے، بلکہ کس نیت سے آ رہے ہیں یہ ضروری ہے۔ اگر نیت ظہور تک پہنچنا ہے تو ہم بدل کے جائیں گے، اگر صرف یہی لے کر جانا ہے، کچھ لطف لے کر جانا ہے تو مجلس تو ختم ہو جائے گی۔ تو یہاں سے بیٹھنے والوں کی نیتیں 2 طرح کی ہے، اگر ظہور تک پہنچنے کی نیت لے کر آئے تو ہم اپنے آپ کو تیار کرنے کی کوشش کریں گے، ورنہ ان بچوں کی طرح آئے، مزہ لیا، کھائے پیے چلے گئے، رات ختم، بات ختم نہیں، بلکہ ان سے ہمیں آگے بڑھنا۔ یہ مجالس ہیں، الوداعی مجالس، کل آخری مجلس ہے صبح، یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا، لیکن ایک بات ہم سب یاد رکھ لیں، محرم اور سفر ہم سے جدا ہو رہا ہے، حسین نہیں۔ محرم اور سفر ہم سے جدا ہو رہا ہے، حسین جدا نہیں ہو رہے ہیں، اس لیے کہ ہر حلال میں حسین ہے، ہر حرام سے دوری میں حسین ہے۔ جب ہر حلال انسان انجام دیتا ہے وہ حسین کے صدقے میں ہے، اگر کسی حرام سے حسین آدمی بچ رہا ہے تو امام حسین کے صدقے
ذی فہم کا یہ طریقہ رہا ہے. باپ جب اپنے بچوں کے ساتھ زندگی کر رہا ہے کی کرتا ہے اپنے طریقے کی کرتا ہے، لیکن اگر باپ کو پتا چل جائے کہ میں شام تک اس دنیا سے جانے والا ہوں تو پھر ویسی باتیں نہیں کرے گا جو پہلے کیا کرتا تھا. اب جو باتیں ہوں گی وہ بہت ہی کارآمد کارساز جو بچے کو کامیاب کرنے کی ہوتی ہے، ایسی باتیں کی جاتی ہیں. یہ ایام اعزاز کے آخری مجالس ہیں. انشاءاللہ ایک روایت یاد امام کے ہم نے آپ کی خدمت میں پڑھا ہے، اس روایت کو آپ سنیں، ہم بھی غور کریں انشاءاللہ. اسی روایت پر مختصر آپ کی خدمت میں کچھ معروضات درج کریں گے. یاد امام امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا ضرر کا کیا معنی ہے؟ ضرر نقصان، اضر بہت زیادہ نقصان، جیسے شدید یعنی سخت، اشد بہت سخت. امام نے فرمایا وَهُمْ اضر. کچھ لوگوں کی پہچان امام نے کروائی، پہچان کروانے کے بعد فرمایا یہ لوگ بہت نقصان دینے والے ہیں. کس کو نقصان دینے والے ہیں؟ لشیعتنا، ہمارے شیعوں کو یہ بہت نقصان دینے والے ہیں. من جیش یزید، ان کا نقصان یزید کے لشکر سے بھی زیادہ ہے. جو نقصان یزید کی فوجیوں نے اپنے شیعوں کو دیا ہے اس سے خطرناک اور بڑا نقصان ان لوگوں کی طرف سے. وَهُمْ اضر لشیعتنا من جیش یزید، یزید کے فوج سے زیادہ ان کا نقصان ہمارے شیعوں. کن لوگوں کے لیے امام نے فرمایا اور کس کے حوالے سے فرمایا؟ شیعوں کے حوالے سے. شیعہ وہ عظیم افتخار ہے جس کی حفاظت کی توجہ فکر امام کرتے ہیں. امام کتنا اپنے شیعوں کی فکر کر رہے ہیں. امام نے فرمایا ان لوگوں کا نقصان ہمارے شیعوں کے لیے یزید کے لشکر سے زیادہ. اس روایت کو سمجھنے کے لیے پہلے کچھ مقدمہ آپ کے خدمت میں کریں مختصر، اس کے بعد کچھ معلومات. جو بھی انسان کوئی ہدایت دینا چاہتا ہے تو ہدایت مکمل طور پر آگے والے تک پہنچنے کے لیے کچھ باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. فکر میں چند باتوں کو رکھ کر اگر آدمی ہدایت دے گا تب جا کر آگے والا اس ہدایت سے ہدایت پا کر کامیابی کے ساتھ آگے جائے گا. کیا چیز ہے وہ؟ ایک جس بات کی ہدایت دینا چاہ رہا ہے، جس مطلب جس موضوع کے حوالے سے ہدایت دینا چاہ رہا ہے، اس موضوع کے گزشتہ کو دیکھیں کہ گزشتہ میں کیا کیا گزرا ہے، اس پر حال کو دیکھیں کہ اب ہم یہ ہدایت دیں گے تو کس طرح سے اس کو لیا جائے گا. آئندہ کو دیکھیں کہ آئندہ اس ہدایت سے کیا اثر، کیا نتیجہ، کیا فائدہ ملنے والا ہے. اگر ان تین چیزوں کو دیکھ کر ہدایت انسان دیتا ہے یا کوئی آدمی ہدایت لیتا ہے تب جا کر کامیاب ہدایت اس کو ملے گی. اگر ان تین میں سے ایک کوئی آدمی چھوڑ دے، گزشتہ کو نہ دیکھے یا حال کو نہ دیکھے یا آئندہ کو نہ دیکھے تو پھر وہ ہدایت صحیح والا نہیں ہے. بہت سارے لوگ جو کسی کے ہاتھ میں دولت دے کر جائیداد دے کر چلے گئے لیکن ہدایت نہیں دی یا کامل ہدایت نہیں دی، جائیداد ان کے ہاتھ میں آ گئی، آج فقیر ہو گئے. کیوں فقیر ہو گئے؟ اس لیے کہ اس ہدایت سے ان کو جیسا فائدہ ہونا چاہیے تھا ویسا فائدہ نہیں ملا، یا جیسی ہدایت دی جانی چاہیے تھی ویسی ہدایت نہیں دی گئی. تینوں باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مثال کے طور پر آپ کی خدمت میں عرض کریں، رسول اللہ نے غدیر کے میدان میں مولا امیر المومنین کو ہاتھوں پر اٹھا کر جو فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا. تو یہاں پر سوال رسول ہدایت دینا چاہ رہے ہیں
من کنت مولا فہذا علی مولا. نام کیوں لیا رسول نے؟ لیکن ہدایت دینے کے لیے کتنی توجہ کی جاتی ہے. جب نام ہی لینا تو اٹھائے کھڑے ہوئے تھے ساتھ میں رسول کہتے تھے من کنت مولا فہذا علی، نہ اٹھاتے. اٹھانے کی کیا ضرورت رہی؟ اٹھانے کے پیچھے کیا ہدایت ہے؟ جب رسول اٹھا کر بتا چکے تو پھر ہر ایک سے کسی ایک کو بھی بغیر بیعت کیے جانے نہیں دیا. ہر ایک سے بیعت کی. تو یہ جو کام رسول نے کیا تاکہ مکمل ہدایت امت تک پہنچا. اگر رسول نے نام نہ بتایا ہوتا تو ممکن ہے لوگ کہتے کہ ہمیں کیا معلوم کون، وہاں بہت سارے لوگ تھے. رسول نے تو یہ کہا میں جس کام ہوگا یہ اس کام ہوگا، سامنے جو آدمی کھڑا شاید وہ تھا. لوگ بہانا کر سکتے تھے. جب علی کہا تو اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر نہ اٹھاتے تو اس میدان میں بہت سارے لوگ تھے جن کا نام علی تھا، تو وہ کہتے رسول نے ہمارے بارے میں کہا ہے اس لیے ہمارا نام بھی علی ہے، تاکہ لوگ نہ کہیں کہ کسی کا نام نہیں لیا، یہ نہ کہیں کہ کون علی ہے ہم کو نہیں بتایا، اب یہ نہ کہیں رسول نے بتایا تھا لیکن ہم نے نہیں مانا، ہم نے نہیں مانا تھا. یہ بہانہ نہ دینے کے لیے رسول نے ہر ایک سے بیعت کروائی. اب اس کے بعد بھی کوئی نہ مانے تو اس کا مطلب غلطی وہاں سے ہے. رسول مکمل ہدایت دے کر گئے. رسول نے نام بتایا، اٹھا کر بتایا، ہر ایک سے بیعت کی. جب بیعت کرنے جا رہے تھے تو بیعت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم کیا کہہ کر بیعت کریں؟ کیا علی کے ہاتھوں میں ہم بیعت کر رہے ہیں؟ اتنا کہنا کافی ہے. تو رسول نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ کہہ کر بیعت کرو ہم علی سے امام مہدی تک کی امامت کی بیعت کر رہے ہیں. تاکہ کوئی یہ نہ کہے ہم کو پہلے امام سے بیعت دی گئی دوسرے امام سے نہیں، دوسرے امام سے لی گئی تیسرے امام سے نہیں. ہمارے یہاں دو موضوع بتایا گیا علماء. ایک کتاب لکھی گئی، ایک موضوع عاشور سے ظہور تک، اور ایک موضوع لکھا گیا ہے غدیر سے ظہور تک. عاشور سے ظہور تک، اور ایک موضوع لکھا گیا ہے غدیر سے ظہور تک. فرق کیا ہے دونوں میں؟ عاشور سے ظہور اور غدیر سے ظہور میں کیا فرق ہے؟ غدیر جو عاشورائی ہو جائے وہ غدیر ہو جاتا ہے، جو غدیر ہو جائے وہ ظہور کا ہو جائے گا. اس کو مثال آپ کی خدمت میں عرض کریں. اگر ہم سفر کرنے کے لیے ایئرپورٹ پہ جائیں، جب ایئرپورٹ پہ پہنچے ہم اندر جا رہے ہیں، کوئی دوست کوئی رشتہ دار فون کر کے پوچھے ہم سے کہ آپ کہاں ہیں، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ایئرپورٹ میں. ہم نے بورڈنگ پاس لے لیا، کال کر کے پوچھے کہاں ہیں، ایئرپورٹ میں. امیگریشن کروا رہے ہیں، کال کیے کہاں ہیں، ایئرپورٹ میں. امیگریشن کروا لیے، اندر چلے گئے، ویٹنگ ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہاں ہیں، ایئرپورٹ میں. چیک ان کرا لیے، چلے گئے، جا کے فلائٹ میں بیٹھ گئے، تو اب یہاں پوچھے کہاں ہیں، تو ہم فلائٹ میں ہیں. فلائٹ میں بیٹھے ہیں، کیا فلائٹ ایئرپورٹ سے ہٹ کر ہے؟ فلائٹ ایئرپورٹ سے ہٹ کر ہے، ایئرپورٹ ہی میں ہے. ایئرپورٹ ہی میں. کیوں ہم تک کہہ رہے تھے ایئرپورٹ ایئرپورٹ ایئرپورٹ، اب بدل گیا فلائٹ.
جو ہمیں چاہیے وہ ہمیں نہیں ہے. توجہ آپ کے یہاں صلوات پڑھتے محمد والا. شیعہ کا کیا معنی ہے؟ شیعہ کسے کہتے ہیں؟ قرآن میں 12 آیتوں میں شیعہ لفظ آیا ہے. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ إِبْرَاهِيمَ، اور ان کے شیعوں میں سے ایک ابراہیم بھی ہیں. 12 جگہوں پر قرآن میں شیعہ لفظ آیا ہے. شیعہ کے 2 معنی ہیں. ایک معنی پارٹی، شیعہ مطلب پارٹی، شیعہ مطلب گروپ، شیعہ مطلب شیعہ مطلب کچھ لوگوں کا اجتماع، اس کو کہتے ہیں شیعہ. ایک معنی ہے شیعہ کا قدم پر قدم رکھ کر چلنے والا، قدم پر قدم رکھ کے چلنے والا. یہ جناب ابوذر کے بارے میں نہیں ہے، جناب سلمان کے بارے میں ذہن میں نہیں ہے کہ جب امام علی کے ساتھ چل رہے تھے تو ایک چاہنے والا پیچھے سے آیا، آ کر کہنے لگا کہ آپ تو 2 ہیں، میں قدم کے نشان دیکھ کے آ رہا تھا، نشان تو ایک کے ہیں، یہ تو نشان میرے مولا کے تھے، سلمان آپ کے قدم کے نشان کہاں ہیں؟ کہا میں نے نشان علی کے نشان پر رکھا ہے. جو کسی کے نقش قدم پر قدم رکھے اس کو کہتے ہیں شیعہ، اس کو کہتے ہیں شیعہ. قرآن میں 3 آیتوں میں اس معنی میں آیا ہے، قدم پر قدم رکھنے والا. 9 معنی میں 9 آیتوں میں گروپ کے معنی میں آیا ہے، اجتماع کے معنی میں آیا ہے. 2 آیت آپ کی خدمت خاص کریں جہاں پر گروپ کے معنی میں آیا ہے. وَلَنَنزَعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ وَلَنَنزَعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا. خدا فرما رہا ہے کہ جب لوگ مر کے میرے پاس آئیں گے تو جو گناہ گار گروپ ہے اس کو ہم الگ کریں گے. وَلَنَنزَعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ، ہم ہر شیعہ کو الگ کریں گے. وہ شیعہ جو ہمارے گناہ، میری مخالفت، میری معصیت، میری نافرمانی کر چکے ہیں، شیعہ میں وہ معنی نہیں ہے جو ہم دیتے ہیں، بلکہ یہاں پر گروپ الگ کریں گے، گناہ گاروں کو الگ کریں گے، نیک لوگوں کو الگ کریں گے. ایک آیت میں معنی ہے جہاں پر قدم رکھنے کے معنی میں ہے وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ، حضرت موسیٰ دربار فرعون سے نکل کر باہر آئے، شہر میں داخل ہوئے. عَلَى حِينَ غَفْلَةٍ مِنْ عَقْلِهَا عَنْ عَقْلِهَا، ایسے وقت میں آئے جب لوگ موسیٰ کو نہیں پہچانتے تھے کہ یہ موسیٰ ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں. فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَانِ، حضرت موسیٰ نے 2 لوگوں کو دیکھا. پہلی مرتبہ موسیٰ باہر آئے، جب باہر آئے تو باہر آنے کے بعد لوگ موسیٰ کو نہیں پہچان رہے تھے. موسیٰ نے 2 لوگوں کو دیکھا، ہَذَا مِن شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ، ایک موسیٰ کا شیعہ تھا، ایک موسیٰ کا دشمن تھا. فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ، جو حضرت موسیٰ کا شیعہ تھا اس نے کہا موسیٰ میری مدد کرو. تو یہاں شیعہ کس کے معنی میں ہے؟ یہاں شیعہ کا معنی ہے قدم پر قدم رکھنے والا. جو موسیٰ کا شیعہ تھا، جو موسیٰ کے قدم پر
تو شیعہ کا ایک معنی قدم پر قدم رکھنا، ایک معنی گروپ، اجتماع۔ اب امام نے جو فرمایا ہمارے شیعوں کے لیے کچھ لوگ یزید کے لشکر سے زیادہ خطرناک ہیں، یہاں شیعہ کا معنی ہے گروپ ہے۔ اگر گروپ ہو تو جو غیر مسلمان ہیں، جو اہل سنت ہیں، وہ بھی شیعہ ہیں، اس لیے کہ ان کی گروپ کو بھی شیعہ کہتے ہیں۔ کیا ہم ہمارے ہندو بھائیوں کے زندگی کے طریقے کو دین کہہ سکتے ہیں؟ کہہ سکتے ہیں، نہیں کہہ سکتے؟ دین کہہ سکتے ہیں؟ قرآن نے کہا ہے، قرآن نے کہا ہے تم دینکم، کافروں سے خدا رسول خدا نے فرمایا تمہارا دین تمہارے ساتھ، میرا دین میرے ساتھ۔ دین یعنی زندگی کا طریقہ، تو ان کے زندگی کا طریقہ وہ ہے، ہمارے زندگی کا یہ ہے۔ رسول نے فرمایا تم دینکم ولی دین، تو شیعہ اس معنی میں گروپ کے معنی میں وہ شیعہ ہے۔ تو امام گروپوں کے ایسے معنی میں تو درد نہیں کر رہے ہیں امام، تو امام کس معنی میں شیعہ کا معنی لے رہے ہیں؟ کون سا معنی؟ قدم پر قدم رکھنا۔ اگر ہم کئی کتاب میں، کئی حدیث میں، کئی قرآن میں پڑھیں شیعہ آ جائے، ہم کیسے سمجھیں کہ یہاں پر گروپ کا معنی ہے یا یہاں پر قدم پر قدم رکھنے والے کا معنی ہے؟ کیسے سمجھیں؟ عربی زبان میں کئی الفاظ ہوتے ہیں، جب ایک لفظ دو لفظ ایک معنی دیتے ہیں تو وہاں پر پہچاننے کی کچھ نشانی ہونی چاہیے، جس کے ذریعے سے آدمی گمراہ نہ ہو، آدمی نہ بھٹکے، آدمی ضلالت پہ نہ چلا جائے۔ تو جہاں پر شیعہ گروپ کے معنی میں آتا ہے وہاں صرف شیعہ آتا ہے، صرف لفظ شیعہ استعمال ہوتا ہے، آگے پیچھے کچھ نہیں ہوتا۔ جیسے وَلَنَنزَعَنَّ مِن كُلِّ شِيَعَةٍ، ہم ہر گروپ کو الگ کریں گے، لیکن جب قدم پر قدم رکھنے والے کے معنی میں آتا ہے تو کس کے قدم پر قدم رکھ رہا ہے اس کا نام بھی بتایا جاتا ہے۔ جس کے قدم پر قدم رکھا جا رہا ہے، کسی کے قدم پر قدم رکھ رہے ہیں نا، تو جس کے قدم پر قدم رکھ رہے ہیں اس کا نام بھی بتایا جاتا ہے۔ رسول خدا اصحاب کے درمیان تھے، اللہ نے آیت بھیجی اولئک هم خیر البریہ، وہ انسانوں میں سے بہترین انسان ہے۔ اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بہترین انسان کون ہے؟ تو رسول نے مولا امیر المومنین کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کے فرمایا هو انت و شیعتک، آپ اور آپ کے شیعہ بہترین مخلوق ہیں۔ تو جب قدم پر قدم رکھنے والا کے معنی میں آتا ہے تو یہاں پر جس کے قدم پر قدم رکھا جا رہا ہے ان کا نام بھی لیا جاتا ہے۔ اب اگر صرف شیعہ ہونا کا درجہ ہے، اس معنی میں قدم پر قدم رکھنے والے کے معنی میں اگر ہم شیعہ ہو جائیں تو کیا درجہ ہے؟ کیا فضیلت ہے؟ نہیں، فضیلت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دیکھنا ہے کہ کس کے قدم پر قدم رکھ رہا ہے۔ اگر باعظمت کے قدم پر قدم رکھیں تو رکھنے والے بھی عظمت ہوگی، اگر حقیر ذلیل انسان کے قدم پر قدم رکھے تو پھر ذلت ملے گی، رسوائی ملے گی، شیعہ ہونے سے اس کو عزت ملنے والی نہیں۔ روز عاشورہ امام حسین علیہ السلام گھوڑے سے گرنے کے بعد اپنے گھٹنوں کے بل کربلا کے زمین پر کھڑے ہوئے، اپنی پیشانی کو اپنی تلوار کے مٹھی پر سر رکھ کر امام نے آنکھ بند کر دی۔ عمر سعد نے کہا کہ حسین کا سر قلم کرو، کسی میں جرأت نہیں تھی آگے آگے۔ عمر سعد کا پوچھا کیوں کوئی نہیں جاتا؟ کہا کہ ابھی ہمیں یقین نہیں ہے کہ حسین شہید ہو گئے یا زندہ ہیں، اگر زندہ ہو تو ہماری خیر نہیں ہے، اگر زندہ ہو تو ہماری خیر نہیں ہے۔ اسی لشکر کے سپاہیوں میں سے سپاہی کہتا ہے ہم نے اس وقت جو امام حسین علیہ السلام کی حالت تھی، اتنے زخم اتنے درد دینے کے بعد اس میدان میں سب سے
حسین تھا. سب سے شجاع کوئی اگر تھا اس وقت بھی تو حسین تھا، جس کے بند آنکھوں اور زخمی بدن کے سامنے بھی کسی کے سامنے جانے کی جرأت نہیں تھی. مجھے ایک دوسرا کاتب اپنا نظریہ پیش کرتے ہوئے کہتا ہے مجھے تعجب ہے کہ ایسی حالت میں بھی حسین سے شجاعت کیوں جدا نہیں ہوئی. استاد عبدو مصر کے ایک عالم مؤلف کتاب لکھنے والے وہ کہتے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں مجھے تعجب ہے کہ حسین سے ایسے وقت میں بھی معاملہ کیا ہوتا ہے، معاملہ یہ ہوتا ہے آدمی کو اگر سب سے بہادر آدمی کو بھی ہاتھ پیر کاٹ دیے گئے، ہزار زخم لگ گئے ہیں، ایسے حالت میں آدمی اپنے آپ کو بے بس سمجھتا ہے، اپنے آپ کو ایسے لگتا ہے کہ اپنی توقع پر کچھ نہیں کر سکتا. ویسی حالت میں بھی امام حسین کی شجاعت دیکھ کر ایک مصر کا رہنے والا کہتا ہے مجھے تعجب ہو رہا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیسے امام حسین سے 30,000 کا لشکر ڈر رہا تھا جبکہ حسین زخمی تھا، داغ دیدہ تھا، مصیبت زدہ تھا، اس کے باوجود بھی کیسے حسین سے شجاعت نہیں چھوٹی. دوسرے مؤلف نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ آپ کے تعجب پر مجھے تعجب ہے. پھر وہ نیچے لکھتے ہیں اگر ہیرو کے اسپاٹ سے ہیرا نہ نکلے تو کیا نکلے گا، اگر شجاعت کے گھرانے سے حسین کی شجاعت نہ نکلے تو پھر کیا نکلے. ویسی حالت میں جب عمر صاحب نے کہا کہ دیکھیے تو حسین زندہ ہے یا شہید ہو گئے ہیں، کہا خیموں کی طرف حملہ کرو. جیسے ہی کہا خیموں کی طرف حملہ کرو، امام نے اپنا سر اٹھایا، اٹھا کر جو جملہ امام نے کہا غور سے سنیں، یا شیعۃ آل ابی سفیان، یا شیعۃ آل ابی سفیان. کیا اے ابو سفیان کی نسل کے قدم پر قدم رکھنے والوں، یا شیعۃ آل ابی سفیان، اے ابو سفیان کے شیعوں. تو صرف شیعہ ہونا کافی نہیں ہے کہ کس کے شیعہ ہو رہے ہیں یہ ضروری ہے. علی کا شیعہ ہو تو کامیابی ہے، حسین کا شیعہ ہو تو کامیابی ہے، بلکہ صرف اتنا ہی نہیں، حر کا شیعہ بھی ہو جائے تو کامیابی ہے. اس لیے کہ یہ وہ راستہ ہے جس پر قدم رکھ دیں تو انتہا حسین ہے، جہاں حسین لے جائے وہاں کامیابی ہے. یہ بات ہم اس سے پہلے عرض کی تھی مجلس میں یا عرض نہیں کی تھی دوسرے جگہوں پر. آپ نے کبھی سوچا کہ محرم کی ایک تاریخ سے ہم شروع کرتے ہیں، پہلے صفحہ امام حسین، پھر جناب مسلم جناب حبیب بن مظاہر، جناب مسلم بن عقیل، جناب غور، پھر عمر محمد، یہ ذکر کرتے کرتے آخر میں جا کر ہم امام حسین کا ماتم کرتے ہیں. یہاں پر یہ پیغام دیا جا رہا ہے حسین تک پہنچنا آسان نہیں ہے، پہلے خود سے ہوگی، پھر حبیب کے قدم چومنے ہوں گے، اتنی سفارشیں لے کر جائیں گے تب حسین کا دربار نصیب ہوگا. حسین آسانی سے نہیں ہوگا. ہم شیعہ ہیں قدم پر قدم رکھنے والے کے معنی میں. تو یہاں پر بھی صرف شیعہ ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھ رہا ہے کہ کس کے قدم پر قدم رکھ رہے ہیں. اگر ہم اس معنی میں شیعہ ہو جائیں تو پھر انسان کی کامیابی ہی کامیابی ہے، پھر اس کی ناکامی کا تصور کرنا چاہتا ہے. ایک دو روایت آپ کی خدمت میں کریں. چوتھے امام امام ضرور علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا یا مولا یا
پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ابراہیم پیغمبر کے برابر ہو گئے. ہمارا اگر کوئی اس طرح شیعہ ہو جائے جیسے ہونا چاہیے تو اس کا درجہ ابراہیم پیغمبر کا درجہ ہے. اگر تمہارے میں ہے یہ طاقت تو زبان سے ادعا کرو ورنہ جھوٹا ادعا کر کے گناہگار نہ ہو. اذن انت من ابراہیم الخلیل. حمران ایک امام کے چاہنے والے ہیں، صحابی ہیں. انہوں نے آج امام سے پوچھا یا مولا انا من شیعتک. چھٹے امام سے سوال کیا مولا کیا میں آپ کا شیعہ ہوں، کیا میں آپ کا شیعہ ہوں؟ امام نے چھٹے امام نے فرمایا واللہ انت من شیعتنا فی الدنیا والآخرہ. تو ہمارا شیعہ ہے اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی. بڑے بڑے عظیم صحابہ امام کی خدمت میں پہنچ کر کہتے تھے مولا تھوڑا سا میری زندگی پر نگاہ ڈال کے بتا دیں کہ میں آپ کا شیعہ ہوں یا نہیں. جناب عمار یاسر یا جناب محمد کو گرفتار کر کے حجاج کے پاس لے جایا گیا. تو حجاج کے پاس محمد کو جب لے جایا گیا اندر کھینچ کر جب لا رہے تھے حجاج نے کہا کون ہے جس کو گرفتار کر کے لا رہے ہو؟ کہا من شیعہ علی. کس کو پکڑ کے لائے ہم؟ علی کے شیعہ کو پکڑ کے لائے. خنبر دھاڑے مار مار کے رونے لگے. پوچھا خنبر بہت سے ڈر گئے کہا نہیں. کہا پھر کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ کہا مجھے اس لیے آنسو بہانے پر میرا دل کر رہا ہے، اس لیے آنسو بہانا میں کہاں شیعہ یا علی کہاں مجھے کیا کہہ کر پکارا جا رہا مجھے کیا کہہ کر پکارا جا رہا ہے؟ مجھ جیسا ایک غلام کہاں علی کا اور ہم جس مضبوط عقیدے پر ہیں امام نے اس کے فرد فرد کی حفاظت کی ہے، ایک ایک انسان کی حفاظت کی ہے. چھٹے امام کا ایک شاگرد جناب زرارہ جب اندر آتے تھے تو چھٹے امام کھڑے ہو کر سینے میں ہاتھ رکھ کے کہتے تھے زرارہ بسم اللہ. اب سمجھے کس عظیم شخصیت کا نام ہے زرارہ. جیسے ہی زرارہ کو آتے ہوئے دیکھتے امام کہتے تھے دیوار پہ تکیہ لگا کے تیار رکھو زرارہ آ رہا ہے. کہتے تھے زرارہ کو جگہ دو، دیوار پر تکیہ دو. دیوار جناب زرارہ کو ایک محفل ہے، اس محفل میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں زرارہ کا بیٹا بھی بیٹھا ہوا تھا. امام نے ان لوگوں سے گفتگو کرتے کرتے فرمایا کہ زرارہ ہمارا بہت دل دکھا تھا. زرارہ کے کچھ کام تھوڑا سا ہمارے سے ہٹ کر ہیں. زرارہ کا بیٹا تعجب کرنے لگا. ایک طرف سے امام کھڑے ہو کر میرے بابا کا احترام کرتے ہیں، امام احترام سے دیوار پر تکیہ لگا کے بیٹھنے کو کہتے ہیں. اب ان لوگوں کے سامنے میرے بابا کی برائی کر رہے ہیں امام، میرے بابا کے حل بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ کچھ کمی ہے. جب سب چلے گئے زرارہ کا بیٹا لے گئے. آیا سامنے مولا تو میں کیا سنا آج میں؟ اگر کچھ کمی ہے تو بتائیں تاکہ میرے بابا کو بتاؤں تو کمی میرے بابا کی زندگی سے دور ہو جائے. امام نے پکڑ بیٹھ گئے. موسیٰ پیغمبر کا واقعہ تو نے پڑھا ہے. کون سا واقعہ جو خضر کے ساتھ سفر کیا تھا؟ کہاں میں نے پڑھا ہے کہ حضرت خضر نے کشتی کو سوراخ کشتی کو توڑنے کے لیے بنایا تھا یا کشتی کو بچانے کے لیے؟ کشتی کو بچانے کے لیے. کہا میں نے تیرے بابا کے یہ جملے جو کہے ہیں تیرے بابا کی جان کی حفاظت کے لیے، اس لیے کہ ان لوگوں میں تو جاسوس آئے ہوئے تھے. ان جاسوسوں سے تیرے بابا کی جان کی حفاظت کرنے کے لیے میں نے جان بوجھ کر جس طرح سے موسیٰ پیغمبر نے کشتی کو سوراخ کیا تھا تیرے بابا کی شخصیت کو سوراخ کیا ہوں. اس کا فلسفہ جب کشتی باہر نکلی اس وقت پتا چلا. میں تجھے بتا رہا ہوں تیرے دل میں یہ بات نہ لینا. جب ایک شخص کی جان کی حفاظت امام اتنا کرتے ہیں کب جب شیعہ ہو. اگر شیعہ ہو جائیں انسان جہاں پر بھی زندگی کرے اس کے جان کی حفاظت. اب اتنی
کچھ پڑھے لکھے لوگ جو ہمارے حدیثوں کو لے کر توڑ مڑوڑ کر لوگوں کے سامنے بتاتے ہیں، جس کو سن کر ہمارے دشمن انگلیاں اٹھاتے ہیں، ایسے لوگوں کا نقصان ہمارے شیعوں کے لیے یزید کے لشکر سے زیادہ ہے۔ جو لوگ ہمارے شیعہ ہو کر ہمارے حدیثوں کو، ہمارے جملوں کو لوگوں کو منوانے کے لیے توڑ مڑوڑ کر کم زیادہ کر کے جب بتاتے ہیں، دوسرے مذہب والے انگلیاں اٹھاتے ہیں، یہ کیا حکایت ہے، یہ کیا حدیث ہے، یہ کیا واقعہ ہے، جب ایسے انگلیاں ہم پر اٹھائی جاتی ہیں تو ایسے لوگوں کا نقصان ہمارے شیعوں کے لیے یزید کے لشکر سے زیادہ ہے۔ امام نے وجہ بھی بتا دی، یزید کے لشکر کے گلے کاٹے، ایمان نہیں لوٹا، یہ ایمان لوٹ لیں گے، یہ ایمان کا رکن ہے۔ عزیزان گرامی، ہمیں اپنے شیعہ ہونے کے لیے فخر بھی کرنا چاہیے، صحیح شیعہ بھی ہونا چاہیے اور ہوشیار بھی ہونا چاہیے، ہوشیار بھی ہونا چاہیے۔ 11ویں امام اپنے آخری زندگی کے لمحات کی روایت کو فرما کر بتایا، دیکھو میں پردہ غیبت پہ جا رہا ہوں، میری شہادت کے بعد میرا بیٹا پردے میں چلا جائے گا۔ جب ہمارے سامنے حدیثوں کو توڑا مڑوڑا جاتا ہے، اب ہمارے پردہ غیبت پہ جانے کے بعد جب امام نہیں ہوں گے تو کیا حال ہوگا؟ ایک روایت سن لیں، مسائل کی طرف رکھتے ہیں، مسائل کے لیے یہ روایت ہم نے شروع میں پڑھی تھی تو کچھ لوگوں نے آ کے اعتراض کیا کہ جناب ہم نے کتابیں پڑھی تھی اس روایت کو، ایڈریس اس کتاب کا حوالہ ہم نے نہیں لکھا۔ میں شروع میں جب پڑھا تو وہاں کچھ جماعت نے آ کے اعتراض کیا کہ مولانا اس کا ایڈریس دیں، یہ حدیث کہاں ہے، غور سے سنیں حدیث کو۔ تو ہم واپس آئے، آنے کے بعد جتنی کتابوں میں یہ حدیث ہے، آج ہمارے ڈائری میں 13 کتابوں کا ایڈریس لکھا ہوا، 13 حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث ہے جو ہم آپ کی خدمت میں سنانے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا حضرت موسیٰ جب اس دنیا سے گئے تو پورے یہودی ایک تھے، لیکن موسیٰ کے جانے کے بعد چھوٹے موٹے باتوں پر الگ ہوتے ہوتے بڑھتے بڑھتے 71 بن گئے، جس میں سے 70 غلط راستے پر ہیں، ایک صحیح راستے پر ہے۔ 70 جائیں گے جہنم میں، ایک جائے گا جنت۔ عیسیٰ پیغمبر جب اس دنیا سے گئے تو پورے عیسائی ایک تھے، جیسے عیسیٰ پیغمبر گئے تو پھر اختلاف ہوتا گیا 2 سے 4، 4 سے 8 بنتے گئے 72 میں بٹ گئے، جس میں سے 71 جائیں گے جہنم میں، ایک جائے گا میرے جانے کے بعد، میری امت 73 میں بٹے گی، جس میں سے 72 جائیں گے جہنم میں، ایک جائے گا جنت۔ لوگوں نے آ کر پوچھا یا رسول اللہ وہ ایک کون ہے بتا دیں، تو رسول خدا نے علی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ جو اس کے راستے پر ہوں گے وہ جنت میں، جو ان کے شیعہ ہوں گے وہ جنت میں۔ اب اس روایت کے بعد شیعہ 13 فرقوں میں بٹیں گے، علی کے چاہنے والے 13 حصوں میں بٹیں گے، جس میں سے 12 جائیں گے جہنم میں، ایک جائے گا جنت۔ تو صرف ہمیں 4 پروگرام مجالس میں شرکت کر کے اطمینان جا کے سونا نہیں ہے، بلکہ 4 آنکھوں سے زندگی کرنا ہے، بہت ہوشیار زندگی کرنا ہے۔ یہ مجالسیں ہوشیاری دینے کے لیے آپ جوانوں میں سے بہت سارے جائیں گے، رات بھر ماتم کریں گے، رات جاگنے کے لیے نہیں ہے بلکہ خواب غفلت سے بیدار ہونے کے لیے ہے۔ جاگ کے گزار دیں تو صبح کی نماز قضا کر کے سوئیں گے، اگر بیدار ہو کے اٹھے تو پھر کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ شب بیداری کا مطلب رات بھر جاگنا نہیں ہے، بلکہ انسان کا خواب غفلت سے بیدار ہوگا۔ بس وقت زیادہ ہو گیا، 11ویں امام جو اس قدر لوگوں کی ہدایت، شیعوں کی حفاظت کے لیے جو ہدایت امام نے
لوگ آ کر کہتے ہیں مولا اگر آپ کے بعد امام کوئی ہے تو کہاں ہے؟ آپ کا بیٹا ہم نے نہیں دیکھا. امام نے فرمایا مسئلہ تو خدا یہ ہے کہ سب کو نہیں بتا سکتا. جب خاص بتاتے تھے تو امام فرماتے تھے جاؤ کمرے میں اپنے بار امام کو سلام کریں. اندر جاتے بار امام سے ملاقات کرتے واپس آتے کہتے مولا ہم نے ملاقات کر لی. کہا باہر جا کے بتاؤ اپنے بار میں امام کو دکھا. حالات اتنے خطرناک ہو گئے تھے کہ امام حسن عسکری السلام کو 6 سال نظروں کے سامنے رکھا ہے. امام کا اٹھنا، امام کا بیٹھنا، امام کا چلنا، امام سے ملاقاتیں. 4 سال یہ پابندی امام پر لگائی گئی کہ نہ کوئی امام سے ملاقات کر سکتا ہے، نہ امام کسی سے ملاقات کر سکتا ہے. اس سے آگے قیامت یہ کر دی ہفتے میں 2 مرتبہ حکومت کے سامنے جا کر امام کو کھڑے ہو کر نعوذ باللہ جیسے عدالتوں میں جا کر حاضری دی جاتی ہے ویسے ہفتے میں 2 مرتبہ دن بتا کے لیتے ہیں. آپ کو پیر کے دن اور جمعرات کے دن حکومت کے سامنے آ کر صفائی پیش کرنا ہے کہ میں حکومت کے خلاف کوئی کام نہیں کر رہا ہوں. ہفتے میں 2 مرتبہ امام جایا کرتے تھے ظالم بادشاہ کے سامنے اور کھڑے ہو کر کہتے تھے کہ میں دیکھو آپ جہاں رکھے ہوں میں وہاں. 11ویں امام کی امامت کے وقت کچھ اپنوں نے امام کو غداری کر دی. انہوں نے کہا کہ 12واں امام ہے. امام کو تکلیف دینے لگے. 6 سال آنکھوں کے سامنے رکھ کر بس شاید آپ حضرات کے ذہن میں بھی بات آتی ہوگی ہمارا دل بھی چاہتا ہے کہ جہاں ہم امام حسین کے مسائل بڑے تفصیل سے پڑھتے ہیں جہاں تک ہم کو پہنچا امام حسن کے مسائل پڑھتے ہیں. ہر امام کا مسائل کوئی نہ کوئی 15 سے 20 منٹ پڑھ سکتا ہے. امام حسن عسکری کا مسائل 5 منٹ نہیں پڑھ سکتا. 5 سے 10 منٹ وہ نہیں پڑھ سکتا. کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ اس لیے کہ امام پر کیا قیامت گزری کہیں نہیں سکتا. آپ سمجھیں کہ جب امام کی مصیبتیں ہم تک نہیں پہنچی ہیں امام کو کیسے زہر دیا گیا، کیوں زہر دیا گیا، کیسے امام تڑپے ہیں. جیسے امام رضا کے بارے میں ملتا ہے کہ جب امام زہر کھا کر اندر آئے اپنے گھر میں کیا دیکھا ابا سلم نے کہا مولا بستر بچھا دو نیچے تاکہ آپ لیٹ جائیں. امام نے فرمایا نہیں ابا سلم بستر لپیٹ کے رکھ دو میں خاک پر سونا چاہتا ہوں. مولا کیوں؟ آپ تو تڑپ رہے ہیں، میں چاہتا ہوں میرے جان نکلنے کے وقت میں مولا حسین کو یاد کروں کہ میرا آقا کیسے تڑپا ہوگا. لیکن امام حسن عسکری السلام کے بارے میں یہ نہیں تھا. بس ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کریں، ہمارے 11 امام مکہ مکرمہ زیارت اور حج کے لیے گئے ہوئے ہیں. ہمارے 11ویں امام حسن عسکری السلام کو مکہ جانا نصیب نہیں ہوا. ظاہری طور پر امام کو مکے کی زیارت نصیب نہیں ہوئی. امام ظاہری طور پر حج امام کو نصیب نہیں ہوا. اسی لیے کہتے ہیں جو بھی مومن امام حسن عسکری السلام کی مجلس میں آ کر آنسو بہا کر یہ نیت کرے کہ پروردگار اگر تیرے گھر کی زیارت مجھے نصیب ہو تو ایک حج کا طواف امام حسن عسکری السلام کی طرف سے کروں گا تو اس کو زندگی میں مکہ مکرمہ کی زیارت نصیب ہو. مولا حسین مولا حسن عسکری آپ قربت کرنا لگا. ایک انسان کو اللہ نے اولاد دی ہو لیکن آدمی کی مصیبت کیا ہوتی ہے کہ بیٹا ہے لیکن باپ جی بھر کے اس کے سامنے بیٹھ نہیں سکتا. حکومت نے اتنے پہلے لگا دیے تھے اگر امام حسن عسکری السلام کے گھر سے کسی بچے کی آواز آتی فوج کے اندر جا کے تلاش کرنے لگتی کہ وہ بچہ کہاں. اس لیے کہ یہ حکم دے دیا گیا تھا جیسے امام حسن عسکری السلام کے یہاں کسی بیٹے کی ولادت ہو اس کی گردن کاٹ دی جائے. اب ایسے ماحول میں امام حسن عسکری السلام زندگی کر رہے ہیں. باپ سے بیٹا ملاقات نہیں کر سکتا، بیٹے سے باپ جی بھر کے دے نہیں سکتے. بس چند واقعات جو لکھے ہوئے امام حسن السلام کے ایک دو واقعات آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. ایک مرتبہ امام حسن عسکری السلام نے اپنی والدہ سے کہا، امام حسن عسکری السلام کی کل عمر 28 سال. 28 سال جب ہمارے یہاں کوئی 28 سال کا جوان مرتا ہے تو علی اکبر کا مسیح پڑھا جاتا ہے، علی اکبر کا مسیح پڑھا جاتا ہے.
امام حسن علیہ السلام کی عمر تھی 28 سال. 28 سال کی عمر میں امام نے جب احساس کیا کہ آپ ظالم مجھے شہید کر دیں گے، آپ کی والدہ آپ کے ساتھ رہا، آپ کے ساتھ، امام نے فرمایا ماما میرا دل کہتا ہے کہ آپ اس سال حج کو چلے جائیں. بیٹا کیوں؟ میرا دل کر رہا ہے کہ آپ حج کو چلے جائیں. بیٹا اگر آپ کہتے تو میں چلی جاؤں. ماں کو امام نے حج کے لیے روانہ کر دیا. جب حج کو لے جا رہے تھے، جن لوگوں کو ذمہ داری امام نے ان سے کہا کہ مکے کی زیارت کروانے کے بعد میری ماں کو مدینہ لے جاؤ، مدینے کی زیارت کر کے سامراج لے آنا. کہا بولا کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ جب میری ماں مکے سے حج کر کے مدینہ جائے گی اس وقت مجھے زہر دے دیا جائے گا. میں نہیں چاہتا میرے تڑپنے کو میری ماں دیکھے، میرے سامنے میری ماں کے سامنے میرا تڑپنا رہے، میری ماں اپنی آنکھوں سے دیکھے. میرا دل نہیں کرتا، میں نہیں چاہتا تاکہ میری ماں دور رہے، صرف میری مصیبت کو میری ماں سنے. میں کہوں گا مولا آپ کا صرف زہر کھا کے تڑپنا آپ کی ماں کو دکھانا آپ کو پسند نہیں تھا. کس طرح سے ہم نے لیلا نے اپنے ہاتھوں سے اکبر کا گلے تھا، کس طرح سے ہم نے رباب نے اصغر کی گردن، کس طرح سے زینب کبریٰ نے دل زینب کے آن سے حسین کی گردن کٹتے ہوئے دیکھا. جب امام کو زہر دیا گیا، امام شہید ہو گئے، امام کو اس کو دفن دیا گیا. یہ بتانے کے لیے حکومت نے کچھ نہیں کیا ہے. عالی شان جنازہ اٹھا جس میں ہزاروں کے لوگ شرکت کر رہے تھے. جب نماز کا وقت آیا تو یہ کہا گیا کہ اب کوئی آگے آئے نماز پڑھانے کے لیے. جناب جعفر جو امام کے بھائی تھے، جنہیں جعفر کذاب سے یاد کیا جاتا ہے،